السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل۔ لگتا ہے کہ نواز شریف ایسے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں جو تمام صوبوں پر اپنا حکم اور زور چلا سکیں اور تمام مالی وسائل ان کے کنٹرول میں ہوں، اور ان کے لیے وہ ہر آئینی مشکل یا بندش ہٹانے کے لیے بھی کوشش کر سکتے ہیں جو ان کے لیے ان کے عزائم میں رکاوٹ پیدا کرے، جیسا کہ 18ویں ترمیم یا NFC ایوارڈ جو صوبوں کو گورننس کے ساتھ مالی خود مختاری بھی فراہم کرتا ہے، اور مرکزی حکومت کو لگتا ہے کہ وہ صوبوں کے آگے بے بس ہے۔ شاید نواز شریف ایک بے بس نہیں بلکہ با اختیار وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، مگر کیا وہ بن پائیں گے؟ تو انہوں نے ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے۔ PTI کے دور حکومت میں یہ خبریں گرم تھیں کہ مسلم لیگ نے نون کی اعلیٰ قیادت سے حکومت کے رابطے ہوئے، جن میں 18ویں ترمیم کے سلسلے میں حمایت کے بدلے نیب قوانین میں تبدیلی کی پیشکش کی گئی ہے، جس کا براہ راست فائدہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کو ہو سکتا ہے۔ یعنی PTI بھی بظاہر شدت سے 18ویں ترمیم میں تبدیلی چاہتی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اور جیسا ہوا وہ اب تاریخ اور آپ کی یادداشت کا حصہ ہے۔ اب PTI تو کہیں نظر نہیں آ رہی اور نون لیگ کو لگتا ہے کہ انہیں اگلی حکومت کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا ہے اور جو ٹھیک لگتا ہے، اور اس نے اپنا منشور بھی بنانا شروع کر دیا ہے۔ جہاں سولر پینل سکیم کی ٹھیکوں کی تیاری کی جا رہی ہے، وہاں پر یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ نون لیگ 18ویں ترمیم سے چھیڑ چھاڑ کا پلان بنا لیا ہے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کے 18ویں آئینی ترمیم میں تبدیلیاں کرنے کا عندیہ دیا ہے، جس میں صوبوں کے درمیان محصولات کی تقسیم کار کا اثر نو تشکیل دینے پر نمایاں توجہ ہوگی۔ اس پر پیپلز پارٹی نے شدید رد عمل دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2022 میں PTI کی حکومت کی طرف سے 18ویں ترمیم پر اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے تنقید کی تھی، تو جواب میں پاکستان پیپلز پارٹی نے خبردار کیا تھا کہ موجودہ آئینی ڈھانچے کے ساتھ کسی بھی قسم کی چھیڑ چھاڑ کے وفاق پر تباہ کن اثرات ہوں گے، اور پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے کہا تھا کہ 18ویں ترمیم اور پارلیمنٹ وہ ڈورے ہیں جو فیڈریشن کو جوڑے رکھتی ہیں۔ 18ویں ترمیم کو واپس لینے کی کوئی بھی کوشش قوم پرستی کی انتہا پسند تحریکوں کو جنم دے گی، اور فیڈرلسٹ بھی یہ نعرہ لگا سکتے ہیں کہ صوبوں کو تمام ٹیکسز جمع کرانے دیں اور وفاق اپنے اخراجات صوبوں کے سامنے رکھے۔ اور مولانا فضل الرحمان بھی بعد میں PTI کو خبردار کیا تھا کہ 18ویں ترمیم یا NFC ایوارڈ سے متعلق شکوں میں تبدیلی سے قومی اتحاد کو نقصان ہوگا اور یہ اقدام ملک کو آئینی بحران میں بھی ڈال دے گا۔ لیکن لگتا ہے کہ نون لیگ جو اس وقت PDM کی کشتی کو چھوڑ کر الیکٹیبلز کے ناؤ پر سواری کی تیاری کر رہی ہے، 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ سے کسی بھی چھیڑ چھاڑ اور اکھاڑ پچھاڑ سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اب مسلم لیگ نون سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پارٹی اقتدار میں آ کر 18ویں ترمیم کو مکمل طور پر تبدیل نہیں کرے گی، بلکہ صوبوں کے درمیان مالی وسائل کی تقسیم کار کا طریقہ کار کو نئی شکل دے گی، اور NFC کی ری سٹرکچرنگ بھی کی جائے گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ صوبوں کو منتقل کیے جانے والے وسائل نچلی سطح پر یعنی شہروں میں بلدیاتی حکومت تک پہنچیں گے، جو کہ تماشی بات ہے، بالکل تماشا بات۔ نون لیگ کی طرف سے جو 18ویں ترمیم کے حوالے سے بیانات سامنے آ رہے ہیں، ایسے ہی بیانات کبھی PTI دیا کرتی تھی جب وہ منظور نظر تھی۔ رپورٹ کے مطابق نون لیگ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ صوبائی خود مختاری کے نام پر ہم نے دیکھا ہے کہ صوبوں کو NFC ایوارڈ کے تحت اپنا حصہ ملنے کے بعد بری ذمہ کر دیا جاتا ہے، جبکہ قرضوں اور سود کی ادائیگی، دفاعی بجٹ کے تحت رقم کی فراہمی، خسارے سے دوچار قومی اداروں کے معاملات، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی ادائیگی اور بہت سے دیگر مالیاتی معاملات صرف وفاق کی ذمہ داری بن جاتے ہیں۔ یہ سب تو ایک بہانہ ہے۔ نون لیگ اور نواز شریف کا اصل مقصد زیادہ سے زیادہ حکومتی اور مالیاتی کنٹرول حاصل کرنا ہے، جو 18ویں ترمیم کی وجہ سے وفاق سے نکل کر صوبوں کے پاس منتقل ہو جاتا ہے۔ یعنی میاں صاحب کے اندر کا ڈکٹیٹر انہیں چین نہیں لینے دے رہا۔ میاں نواز شریف ہوں یا شہباز شریف، دونوں غیر جمہوری رویوں کے مالک ہیں۔ اختیارات کو گراس روٹ لیول تک منتقل کرنا مقصد اگر ہوتا تو پرویز مشرف کی طرف سے بلدیاتی نظام کو جاری رہنے دیا جاتا، اس میں کیا مسئلہ تھا؟ لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اس بلدیاتی نظام کو ختم کر کے اس کی جگہ وہی ACDC یعنی انگریز کے نظام کو تگڑا کر دیا تھا۔